اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر. ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخصیت کے پاس موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. امجد علی سدزوئی، جو کہ گزشتہ 13 سال سے آرمی پبلک سکول اینڈ کالج جٹیال گلگت میں درس و تدریس معزز پیشے سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے طلباء کے ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور نکھارنے میں بھرپور کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد 2 مرتبہ ٹیچرز ایکسلنس ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں اور APS سالانہ کالج میگزین اور سہمائی سپیکٹرم کے مدیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. کلاس ٹیچر کی حیثیت سے کلاس ڈیکوریشن کمپٹیشن کی ونر کی حیثیت سے ہیٹرک بھی مکمل کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کی اولین ذاتی ادبی کاوش مقبوضہ کشمیر کا سفر نامہ کشمیر یاترا 2012 عیسوی میں مقبول عام کی سند پا چکا. اس کے بعد کلاس نہم اور کلاس دہم کی اردو کتب برائے کراکلم بورڈ اور فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے لیے گائیڈیں بھی گلگت بلتستان بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طلباء میں کافی مقبول ہیں. آپ نے حال ہی میں گلگت بلتستان میں اردو زبان اور ادب کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے MPhil کا مقالہ مکمل کیا، جو بہت جلد انشاءاللہ کتابی صورت میں منظر عام پر آ جائے گا. سر، آپ کو ہم کمیل ٹی وی کے اس خوبصورت سی محفل میں اور کمیل ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. السلام علیکم. میں کمیل ٹی وی اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنے سے مختصر عرصے میں آپ لوگوں نے بڑی جان فشانی سے، بڑی ارکریزی سے، بڑی محنت سے جو ہے ایک مقام بنا لیا ہے، اور آپ لوگ جو ہے گلگت بلتستان کے ادب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے جو ہے پروگرام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کوریج دے سکیں. تو میں کمیل ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. سر، میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا کہ سر، اردو کی طرف آپ کا آنا کیسا ہوا؟ دراصل جب ہم نے گریجویشن کی تو میں اور میرے دوست تھے، تو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کون سا سبجیکٹ ماسٹرز میں رکھا جائے. تو وقت گزر گیا اور بہت جب 2-4 ماہ رہ گئے رجسٹریشن کے لیے ماسٹرز کی، تو پھر ہم نے دوستوں نے کہا کہ سال ضائع نہیں کرتے تو اردو میں کر لیتے ماسٹرز، کہ اردو بہت آسان ہے یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر. لیکن یقین جانیں جب ہم نے ایڈمیشن کرایا اور جب کورس دیکھا اور جب اس کو پڑھا تو اردو نے تو ہمیں ناکو چنے چبوا دیا. اتنا مشکل یہ مضمون تھا کہ لیکن پھر چونکہ ہم رجسٹریشن کروا چکے تھے، ہم نے ٹھانی کہ نہیں، ہم اس کریں گے ضرور. جب میں نے MA اردو کو پڑھنا شروع کیا، یقین کریں کہ علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہوئے مجھے اسلام سے محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور دوسرا اردو کی مختلف اصناف پڑھیں، کتابیں پڑھیں تو مجھے اردو سے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی. تو کسی شاعر نے کہا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے. تو اردو سے میری محبت کا یہ عالم ہے کہ آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں 13 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، اور کوشش کی ہے میں نے اپنی طرف سے جو میں نے سیکھا نئی نسل تک جو ہے منتقل کر سکوں. تو اس کے علاوہ میں نے اب فیس بک پہ جہان امجد کے نام سے ایک پیج بنایا ہوا ہے، جس میں آج کی نسل چاہے تو کافی کچھ مواد اس کو مل جائے گا ادب کے حوالے سے اور اردو کے جو ہے اصناف کے حوالے سے. سر، آج کا نوجوان انگلش زبان سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے، اور انگلش فیشن، انگلش کلچر اور انگلش تہذیب غرض انگلش کا دیوانہ ہو چلا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ہر قوم کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک اس کا لباس اور دوسرا اس کی جو ہے زبان.
بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی نسل بھی ہماری جو ہے میڈیا کی وجہ سے میں کہوں گا بڑا کردار ہے میڈیا کا. تو آج کی میڈیا نے نوجوانوں کی ایسی ذہن سازی کر لی ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو ثقافت ہے ہماری اس کو چھوڑ کے جو ہے مغربی میڈیا کی چکچون جو ہے اس کی ثقافت کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اور دوسری پہچان جو ہے آپ کی زبان سے ہے. تو دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر جو ہے آج کل اردو بول تو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر آتش دورانی نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اردو کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اردو نہیں بلکہ یہ اردوش بول رہے ہیں، جس میں انگریزی کی ملاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا لفظ جو ہے وہ آپ کو انگریزی کا ملے گا. اور دوسرا انگلش کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری جو انگلش ہے، ہمارا جو ایکسنٹ ہے وہ بھی ایسا ایکسنٹ ہے کہ اسے بھی ہم اردش کہیں گے، انگلش نہیں کہیں گے، کہ اس میں اردو والا اپنا انہوں نے جو ہے لہجہ اختیار کیا ہوا ہے. بہرحال ہماری مثال آدھا تیتر آدھا بٹیر والی ہو گئی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور بھول گیا اپنی بھی چال. تو عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنا لباس اور اپنی جو ہے زبان اس کو اپنائیں. ایک شعر اس حوالے سے عرض کیا ہے: ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. زبردست سر، آپ نے اچھا میسج دیا کہ آج کل کے نوجوان کو انگلش جو زیادہ ترجیح دیتے ہیں انگلش کو. اور سر آپ کی فیملی میں اردو ادب سے کوئی فرق منسلک ہے؟ جی، میرے چچا مرحوم شاہ زمان ان کا نام تھا، وہ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے اردو کیا تھا، اور وہ شاعر تھے. پاکستان کے معروف رسائل میں ان کے جو ہیں ان کا کلام چھپتا رہا ہے، اور ان کی ایک شعری مجموعہ یادیں اور ملاقاتیں بھی منظر عام پر آ چکا ہے. تو میں ان سے شاعری میں بڑا متاثر ہوں. سر آپ نے بھی شاعری میں طبع آزمائی کی ہے؟ اصل میں دیکھیں جی، شاعری جو ہے تک بندی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ کافی سے کافیہ ملا دیا اور آپ شاعری کہنی شروع کر دیں. شاعری کے لیے کافی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہاں کالج لائف میں نے بھی کچھ اشعار کوشش کی تھی شعر و شاعری کرنے کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی مشرق کی بیٹی کے نام سے. اور پھر کچھ سلسلہ جاری رہ نہیں سکے، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ایریا میں اتنا ماحول تھا نہیں، تو لہٰذا ہم نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے اور نثر نگاری کی طرف آئے. جیسا کہ کمیل نے بتایا کہ میں نے جو ہے اپنے کالج کا میگزین کام کیا، اسپیکٹرم پہ کشمیر یاترا آئی میری کتاب، اخبارات میں کالم وغیرہ آئے. تنقید نگاری جو ہے میرا پسندیدہ موضوع ہے، اور میں نے گلگت بلتستان پہ جو کام کیا ہے وہ ہے. زبردست سر. اب ہم آپ سے آپ کے مقالے کے موضوع کے بارے میں جاننا چاہیں گے. جی، میرے مقالہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہے. یہ میں نے 2006 سے 2016 تک کا جو عرصہ ہے اس پہ میں نے کام کیا ہے. یعنی گلگت بلتستان میں اردو زبان و ادب تحقیقی مطالعہ. اور میری سپروائزر گورنمنٹ کالج فار ویمن سکردو کی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عظمت سلیم. سر آپ کا تحقیقی طریقہ کار کیا تھا؟ میں نے جی دیکھیں مختلف مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے جو ہے ایک سوال نامہ ترتیب دیا، جس میں جو جتنے بھی ادباء شعراء ہیں ان کی ادبی کاوشوں کے حوالے سے سوالات میں نے تیار کیے تاکہ ان کے ذہنی رجحان کا پتہ چل سکے. سوال نامے میں دوسری قسم میں نے جو ہے وہ رکھی صحافت کے بارے میں، تاکہ یہاں کے لوگوں کا عمومی جو رجحان ہے، ذہنی رجحان ہے، اس کے بارے میں پتہ چل سکے. تیسرا جو ہے سوال نامہ میرا وہ یہاں کے ادبی تنظیمیں جو ہیں ان کے بارے میں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کیا کردار رہا ہے اردو ادب کے فروغ کے بارے میں. تو وہ میں نے ترتیب دیا. سر ان سوال ناموں کا مثبت رد عمل ملا؟ حتمی طور پر 50% جو افراد تھے انہوں نے سوال ناموں کے تسلی بخش جوابات دیے،
20% افراد نے نامکمل اور غیر تسلی بخش جواب دیے اور باقی 30% افراد نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے تعاون سے جو ہے گریز کی۔ تحقیقی طریقہ کار میں دوسرا طریقہ میرا انٹرویو کا تھا۔ نامکمل اور غیر تسلی بخش سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بالمشافہ ملاقات یعنی انٹرویو کا طریقہ کار بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ بے تکلفانہ ماحول میں گفتگو کرنے سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ تیسرا جو میرا پہلو تھا طریقہ کار کا وہ تھا دستاویزی تحقیق۔ تحقیق کے دوران مواد کی جانچ پڑتال کے لیے سرکاری دستاویزات کا حصول بہت معاون ثابت ہوا، جیسے کہ AKRSP کے عملے نے بہت تعاون کیا۔ جب میں یہاں کی آبادی کا ڈیٹا ترتیب دے رہا تھا تو انہوں نے مجھے شماریات کی دستاویز عطا کی۔ اس طرح نظامت تعلیمات گلگت بلتستان کی مرتب کردہ سالانہ تعلیمی جائزے کی رپورٹ بھی تعلیمی جائزہ کو ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوئی۔ چوتھے نمبر پر مشاہداتی سروے تھا، جس میں یہ ہوا کہ عوامی اجتماع کے جتنے بھی مراکز ہیں جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار، اور یہاں پر میں کیا کرتا کہ جا کے وہاں لوگوں کی گفتگو کو سنتا، ان کے لب و لہجے اور مقامی زبانوں میں اردو کے الفاظ کے استعمال کے تناسب پہ غور کرتا۔ اس سے یہ ہوا کہ میرے جو آخری چیپٹر ہے 5واں چیپٹر، اس کے جو نتائج مرتب کرنے میں مجھے بہت ساری مدد ملی۔ 5واں جو تھا وہ کتب کو اصول تھا۔ ادبی کاوش دیکھیں ہر علاقے میں کی گئی ہے۔ اب گلگت میں دیکھیں یہاں کے لوگوں نے بھی کام کیا ہے، بلتستان میں دیکھیں وہاں کے لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلگت کا کام گلگت کے لوگوں تک محدود ہے، بلتستان کا کام بلتستان کے لوگوں تک محدود ہے، اور اسی طرح دیامر میں بھی بڑے محدود پیمانے پہ کام ہوا۔ تو اس سلسلے میں مجھے بڑا مسئلہ ہوا، درپیش ہوا، مجھے جگہ جگہ جو ہے سفر جو کرنا پڑتا، اور لائبریری کا بھی یہاں پہ جو ہیں بہت کم مواد ہے GB کے حوالے سے۔ البتہ لوگوں کی ذاتی لائبریریاں ہیں، لیکن وہ پھر مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا، بعض نے تعاون کیا کتب دینے میں اور بعض نے جو ہے تعاون نہیں کیا۔ تو بہرحال محدود اور اس کے علاوہ محدود انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ کام جو میں کرنا چاہ رہا تھا، مطلب ہے کہ جو میں ہیلپ فل ہوتا، وہ انٹرنیٹ کی سہولت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مسائل، لیکن پھر وہ بات کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات کی محنت سے میں جو ہے اپنے مقصد میں بالآخر کامیاب ہو گیا، اور میں نے اپنا مقالہ جو ہے مکمل کر لیا۔ سر، آپ کے اس مقالے کا افادی پہلو کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس مقالے سے گلگت بلتستان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تحقیق جو آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے سائنٹیفک بیسس پہ کی جاتی ہے، اور یہ کوئی ہوائی باتیں خیالی باتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ ریسرچ ورک ہوتا ہے، تو یہ کنفرم چیز ہوتی ہے اور ہر علاقے کی ضرورت ہے یہ۔ تو سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوگا کہ پاکستان اور باقی دنیا گلگت بلتستان کے شعراء ادباء کی صلاحیت سے واقف ہو کر ان کی فکر سے جو ہے استفادہ کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اردو ادب فروغ پائے گا اور مقامی ادباء شعراء جو ہیں قومی دھارے میں آ کھڑے ہوں گے۔ تیسرا فائدہ مقامی افراد میں تحقیق کا کام جو ہے وہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جیسے کہ سکردو سے 3 طلباء نے MA اردو، 2 طلباء نے MPhil اور 2 طلباء نے PhD کی سطح پر GB کے ادب پر مقالے لکھے ہیں، جو کہ دیگر تشنگان علم کے لیے ایک عمدہ ترغیب ہے۔ اس طرح مستقبل میں یہاں کے ادب کو قومی اور بین الاقوامی ادب عالیہ میں شامل ہونے میں مدد ملے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ تینوں ڈویژنوں کے افسانوی، غیر افسانوی ادب، شاعری کے اضلاع جائزہ سے ایک صحت مند مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، اور جن علاقوں میں جن اصناف میں کام نہیں ہوا تو شعوری طور پر بھی ان پر تب آزمائی کی جائے گی، اور جو کہ ایک ادب میں مثبت پیش رفت ثابت ہوگی۔ سر، آپ کے مقالے کی ترتیب کیا ہے؟ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے
میں نے اپنے مقالے کو جو ہے 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے. پہلے جو میرا باب ہے اس میں نے جغرافیائی، تاریخی، مذہبی، تعلیمی اور معاشی اور معاشرتی صورتحال کو جو ہے میں نے بیس اس پہ کیے میں نے. اور اسی کا بے پا حصہ جو ہے اس میں لسانی اور ادبی منظرنامہ ہے، جمہوری عمل کا ارتقاء اور انتظامی ڈھانچے کو بیان کیا ہے. دوسرے چیپٹر میں نے افسانوی ادب میں 3 اصناف ہیں، افسانہ، ناول اور ڈرامہ، ان اصناف پہ کام کیا ہے. اور غیر افسانوی ادب میں مقالہ، تاریخ، سوانح، کالم، تنقید، ترجمہ، سفرنامہ اور بچوں کے ادب پہ کام کیا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ افسانوی ادب کے 11 نثر نگاروں اور غیر افسانوی ادب کے 57 نثر نگاروں یعنی کل 68 نثر نگاروں پر میں نے کام کیا ہے. تیسرا باب میرا جو ہے وہ اصناف نظم کا ہے. اصناف نظم میں نے حمد، نعت، منقبت، سلام، نوحہ، رباعی، قطع، ہائیکو، نثری نظم، آزاد نظم، پابند نظم اور غزل پہ کام کیا ہے. یعنی 14 اہم نظم گو شعراء اور 18 اہم غزل گو شعراء یعنی کل 32 شعراء کے کام پہ میں نے تحقیق کی ہے. تو کل 100 افراد ایسے ہیں شعراء و ادبا جن پہ میں نے یہاں کام کیا ہے. چوتھا جو میرا باب ہے یعنی چیپٹر جو ہے اس میں نے 19 ادبی تنظیموں پہ، 19 یہاں سے شائع ہونے والے اخبارات اور 34 جرائد و مجلات پر کام کیا ہے. 5واں چیپٹر میرا ہے یہاں کی زبانیں جو بولی جا رہی ہیں. 5 یہاں پر مقامی زبانیں ہیں یعنی شناہ، بروشسکی، بلتی، کھوار اور وقی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں جو زبانیں ہیں انڈس کوہستانی، گجری، ڈوماکی، ایغور، کشمیری زبانیں. اور اس کے علاوہ فارسی، پشتو، ہندکو، پنجابی، انگریزی اور اردو جو زبانیں یہاں بولی جا رہی ہیں ان پہ میں نے کام کیا ہے. یعنی ان زبانوں کے جو اوریجن ہے، ان زبانوں میں کن کن افراد نے کام کیا ہے اور مکمل ایک جو ہے میں نے جائزہ لیا ہے اس میں. تو کل 16 زبانیں ہیں جو میں نے 5ویں چیپٹر میں، اور تمام چیپٹرز جو ہیں آپس میں مربوط ہیں، ٹھیک ہے. اور چیپٹرز کے آخر میں نے بیبلیوگرافی یعنی کتابیات کی فہرست دی ہے. اچھا، جو شخصی کتب خانے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے میں نے. اچھا، ضمیمہ جو میں نے یہاں کے اضلاع وار نقشے دیے ہیں میں نے، اور جو قبیلہ وار اور مسلک وار اور زبان وار نقشہ جات بھی شامل کی ہیں. تو یہ میری ترتیب ہے جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ریفرنس بک کے طور پر کام دے گی. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب میں طلباء سے بھی جب یہاں جاننا چاہتا ہوں یہاں کی تاریخ کے بارے میں، یہاں کے ادب کے بارے میں، تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جی بی میں کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں سارا ادب، ساری تاریخ جو ہے آپ کو اکٹھی مل جائے. تو یہ انشاءاللہ آنے والے کل میں یہ جو ہے بہت مفید کتاب ثابت ہوگی جب میں اس مقالے کو کتابی صورت دوں گا. سر، جی بی میں اردو شاعری کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بی میں دیکھیں جی 1840 میں ڈوگرا مہاراجا گلاب سنگھ نے سکردو میں جب اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تو بلتستان میں اولین شعر جو منظر عام پر آیا وہ تھا راجہ مراد علی خان مراد اماچا کا شعر. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: محبوب و یارو دلبر جو کچھ کے ہوسی زر ہے، مادر پدر برادر جو کچھ کے ہوسی زر ہے. مراد کے شعر میں ہمیں اردو کے ساتھ فارسی اور پنجابی الفاظ بھی نظر آتے ہیں. قرینہ قیاس ہے کہ ڈوگری، فارسی اور پنجابی زبان کے الفاظ سے مل کر یہاں اردو زبان کا ابتدائی حوالہ تیار ہو رہا تھا. تو راجہ نے اپنے والد سے شاعری کے رموز و اسرار سیکھے تھے. گلگت میں علامہ نصیر الدین ہنزائی جو ہیں اردو فارسی دونوں زبانوں میں طب آزمائی کرتے نظر آتے ہیں. ان کے ایک شعر ہے شرط دین و دانش صحیح کر لو زر بکف ہو جاؤ. ہے شرط دین و دانش صحیح کر لو زر بکف ہو جاؤ، وگرنہ گنج لکمانی نہا ہے تنگ دستی میں.
اچھا سر اردو کا پہلا ناول نگار؟ اردو کا پہلا ناول نگار ہے عبدالسلام ناز، جنہوں نے ناول لکھا بہتے لہو کے دھارے 1999 میں۔ اردو کا جو پہلا افسانہ نگار؟ پروفیسر عثمان علی مرحوم، جنہوں نے ہیرے کی تلاش 1958 میں لکھا۔ پہلا ڈرامہ نگار؟ عبدالسلام ناز ہیں، ان کا پہلا ڈرامہ گھر داماد ATV سے 2006 میں نشر ہوا۔ پہلا تحقیقی مقالہ نگار؟ دیکھیں جی، مقالہ نگار جو تحقیقی ہیں دو قسم کے ہیں، ایک جو یونیورسٹی کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں پروفیسر نوید کیانی ہیں، جنہوں نے پیام مشرق سے اردو انگریزی کے تراجم کا تحقیقی و توضیحی جائزہ 1999 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا، اور سکردو میں پہلا تحقیقی مقالہ نگار غازی محمد نعیم نے غالب کا اسلوب حیات 2003 میں کیا۔ یہ تو ہو گئے آپ کے تعلیم کے حوالے سے۔ پہلے مقالہ نگار گلگت سے ہیں پروفیسر منظوم علی، جنہوں نے کراکرم ہندوکش 1985 میں لکھا، اور سکردو سے محمد یوسف حسین آبادی نے بلتستان پر ایک نظر 1984 میں لکھا۔ مترجم تاریخ نگار؟ شیرباز علی خان برچہ صاحب ہیں، جنہوں نے گلگت 1947 سے پہلے لکھا اور یہ 1986 میں شائع ہوا۔ سوانح نگار؟ سوانح نگار میں حشمت اللہ خان ہیں، جنہوں نے خاور مرحوم کی شخصیت و خدمات پہ 1991 میں سوانح نگاری کی۔ سکردو میں غلام حسن حسنو ہیں، جنہوں نے مذہبی شخصیات پر 1950 میں سوانح عمریاں تحریر کی۔ سر کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ پیغام، میں کوئی سیلیبریٹی ہوں نہیں، کوئی بڑی شخصیت ہوں نہیں، لیکن استاد کی حیثیت سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آج کل کی نسل میں دیکھتا ہوں محروم ہو رہی ہے، جو ان ہینڈ ہے آپ کے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے بھی وہ لطف اندوز نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہے اس کے زوم میں وہ جو ہے گھلی جا رہی ہے۔ تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ شارٹ کٹ کے عادی نہ بنے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو میں دیکھتا ہوں کہ بڑے شارٹ کٹس کے پیچھے میں پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں شہرت ملے۔ شہرت نہیں، عزت کمانے کے پیچھے آپ کام کریں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس، تو آپ جو ہے آرام محنت کریں، دل لگا کے کام کریں، تو شہرت کیا کہ عزت دونوں آپ کو جو ہے ایک ساتھ ملیں گی۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا میزبان کمیل سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔